ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے یوحنا رسول کا دوسرا عام خط، اس کا پہلا باب اور پہلی 3 آیات۔ آپ کے پاس بائبل ہے تو کھولیے گا۔ یوحنا رسول کا دوسرا عام خط، اس کا پہلا باب پہلی آیت سے لکھا ہے، مجھ بزرگ کی طرف سے اس برگزیدہ بی بی اور اس کے فرزندوں کے نام جن سے میں اس سچائی کے سبب سے سچی محبت رکھتا ہوں، جو ہم میں قائم رہتی ہے اور ابد تک ہمارے ساتھ رہے گی۔ اور صرف میں ہی نہیں بلکہ وہ سب بھی محبت رکھتے ہیں جو حق سے واقف ہیں۔ خدا باپ اور باپ کے بیٹے یسوع مسیح کی طرف سے فضل اور رحم اور اطمینان، سچائی اور محبت سمیت ہمارے شامل حال رہیں گی۔ خدا ان کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آج کے پیغام کا مضمون ہے سچائی کے ساتھ وفاداری سے چلنا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار ہم زبور 133 پر بات کر رہے تھے اور ہم نے بھائیوں کی محبت کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم آپ کہیں کہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یوحنا کے خاتمے سے کچھ باتیں کریں گے کہ مسیحی محبت جو ہے جس کا یسوع نے حکم دیا تھا وہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی خاتون تھی یا اس کے آگے ایماندار فرزند ہیں جن کو خط لکھا گیا، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلیسیا اور اس میں پائے جانے والے اہل ایمان ہیں ان کو خط لکھا گیا۔ اور ابھی ہم نے شروع میں کچھ آیتیں پڑھی ہیں، اور پہلی جو 2 آیتیں ہیں آپ کہیں یہ ہیں تسلیمات، گریٹنگز۔ جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں خط میں تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم بات کا آغاز کریں گے۔ وہ کہتا ہے، مجھ بزرگ کی طرف سے اس برگزیدہ بی بی اور اس کے فرزندوں کے نام جن سے میں اس سچائی کے سبب سے سچی محبت رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو مضمون کیا ہے؟ سچائی کے ساتھ وفاداری سے چلنا۔ تو ہم اگر حصوں میں اس کی بات کریں تو پہلی 3 آیات کا مضمون ہے محبت اور سچائی۔ تو سچائی کون ہے؟ یسوع مسیح۔ اور محبت بھی وہی ہے کیونکہ خدا محبت ہے۔ تو ایک فرق انداز میں اس نے اپنے خداوند کی باتیں کی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ کہتا ہے جن کو خط لکھ رہا ہے کہ اس سچائی کے سبب سے سچی محبت رکھتا ہوں جو ہمیں قائم رہتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر سچائی ہمیں قائم نہیں ہے تو ہم محبت نہیں رکھ سکتے۔ پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے، یسوع نے کہا میرا حکم یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور ابھی میں نے کہا کہ ہم اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے آج کا میسج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہم کیسے ایک دوسرے سے محبت رکھ سکتے ہیں، یسوع کے حکم پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اگر ہم میں سچائی ہو، یا آپ کہیں اگر ہمیں یسوع ہو۔ پر اگر ہمیں یسوع نہیں ہے، ہمیں سکونت نہیں کرتا، تو پھر ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھ سکتے۔ اور یسوع کیسے ہمیں سکونت کرے گا؟ اگر ہم اسے جانتے ہوں گے یا وہ ہمیں جانتا ہوگا۔ وہ ہمیں جانتا ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات، لیکن پاکستان میں ہم تو اس کو بالکل نہیں جانتے۔ اور جب بھی کسی سے بات کی جاتی ہے کہ یسوع مسیح کو جانے، وہ کہتے ہیں جی بھائی جی بچپن تو سنیں دیں۔ فرائیڈے کو بھی ہم بات کر رہے تھے اپنی کلاس میں، تو یہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جی تسی کو نویں گل دسنی ہے، سانوں پتہ ہی ہے۔ تو جب انہیں کہتے ہیں ہاں جی نئی بات بتا دیں گے جی، لیکن وہ دلچسپی نہیں لیتے نا، یسوع کو جاننے نہیں چاہتے، کیونکہ یسوع کو جانا تو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہ جان لے گے تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ تو وہ کہتا ہے جی سچی محبت رکھتا ہوں جو ہمیں قائم رہتی ہے، اور کب تک رہے گی؟ ابد تک۔ یہ صحبت تک رہے گا جی، محبت کی شکل میں کہہ لیں یا سچائی کی شکل میں کہہ لیں۔ تو ہم جو ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ ہم بھی ابد تک رہیں گے۔ جن کو یسوع لے جائے گا، 1000 سالہ بادشاہ میں شامل کر دے گا، جو نئے آسمان اور نئی زمین پر ہمیشہ زندہ رہیں گے وہ ابد تک رہیں گے۔ تو آپ کہہ لیں یوحنا کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اکثر ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ محبت کا رسول ہے، لیکن آج اس میسج میں شاید پہلی بار
یہ بات لوگوں تک جائے گی کہ محبت جو ہے سچائی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور تمہید میں وہ یہ باتیں کر رہا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ محبت جو میں رکھتا ہوں ہمیں قائم ابد تک رہے گی. اور پھر دوسری آیت میں وہ کہتا ہے اور صرف میں ہی نہیں بلکہ وہ سب بھی محبت رکھتے ہیں جو حق سے واقف ہیں. تو تینیں باتیں آ گئی جی جو یوحنا کی انجیل کی 14ویں باب میں لکھی ہیں. یسوع نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. ٹھیک ہے جی. اور حق بھی ہے یہاں اور زندگی بھی ہے اور راہ تو وہ ہے ہی. اور پھر وہ کہتا ہے تیسری آیت میں خدا باپ اور باپ کے بیٹے یسوع مسیح کی طرف سے فضل اور رحم اور اطمینان سچائی اور محبت سمیت ہمارے شامل حال رہیں گے. اکثر جب ہم یہ دعائے خیر پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہو، تمہارے ساتھ رہے. تو وہ کہتا ہے جی رہیں گے. رہے اور بات ہے، رہیں گے اور بات ہے. ایمان ہے نا. تو یہ ہے جی تمہید اس خط کی کہ اگر ہم میں سچائی نہیں ہے تو ہم اس محبت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے اور ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھ سکتے جس کا تقاضا کیا گیا ہے. تو پہلا حصہ ہے تسلیمات اور دعائے خیر، اور دوسرا حصہ ہے کہ ہم کس طرح سے اس محبت کے ساتھ چل سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ایک دوسرے سے محبت کر کے چل سکتے ہیں اس محبت کے ساتھ. اور آئیے دیکھیں یہ ہے حصہ 4 سے 6 آیت تک. 4 آیت پڑھیں گے. وہ کہتا ہے میں بہت خوش ہوا کہ میں نے تیرے بعض لڑکوں کو اس حکم کے مطابق جو ہمیں باپ کی طرف سے ملا تھا حقیقت میں چلتے پایا. دوسرے حصے کا یہ آغاز ہے. بہت خوش ہوا کہ ہمیں کہاں سے ملا تھا؟ حکم باپ سے. اور میں نے چلتے پایا. کیوں؟ کیونکہ میں نے وہ بتا دیا تھا نا آگے اور انہوں نے مان لیا تھا. اور وہ کہتا میں بہت خوش ہوں. اکثر جب ہم اس طرح کے خطوط پڑھتے ہیں یوحنا کے ہوں خواہ پولوس کے خواہ کسی اور کے تو اکثر ملامت کی جاتی ہے کہ تم نے ایسا نہیں کیا. بہت کم ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ تعریف کی جائے کہ آپ ایسا کر رہے ہیں. تو کہتا ہے جی میں نے چلتے پایا. اور 5ویں اور 6 آیت میں 2 باتیں لکھی ہیں کہ ہم کس طرح سے چل سکتے ہیں. 5ویں آیت پڑھیں گے. لکھا ہے اب اے بی بی میں تجھے کوئی نیا حکم نہیں بلکہ وہی جو شروع سے ہمارے پاس ہے لکھتا اور تجھ سے منت کر کے کہتا ہوں کہ آؤ ایک دوسرے سے محبت رکھیں. نیا حکم نہیں ہے، وہ پرانا ہی ہے نا جی جو یسوع دے کے گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور کیا کہتا ہے جی میں کیا کہتا ہوں؟ منت کرتا ہوں. رسول ہے، بشپ ہے افسس کا، پر کیا کرتا ہے؟ منت. کلیسیا کی منت کر رہا ہے. جیسے پولوس کہتا ہے اپنے خط میں کہ میں خدا کی طرف سے تم سے التماس کرتا ہوں کہ یسوع مسیح کو اپنا لو. التماس کا مطلب بے شک منت نہیں ہے ایسے ہاتھ بڑھانا ہے، ہاتھ ملانا ہے، لیکن اس کا اپنا انداز تھا، اس کا ایک اپنا انداز ہے. آؤ دعوت ہے، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. تو سچائی کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ ایک دوسرے سے محبت رکھنے سے. دوسری بات اگلے حصے میں ہے 6 آیت میں. اور محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں. یہ وہی حکم ہے جو تم نے شروع سے سنا ہے کہ تمہیں اس پر چلنا چاہیے. دعوت ہے پہلے آؤ چلیں، پھر وہ کہتا ہے چلنا چاہیے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں یسوع کو بہت جانتا ہوں، مجھے یسوع کے بارے بہت پتا ہے، پر وہ محبت سے چلتا نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو کیا پتا ہوگا جی؟ اول تو پتہ ہی نہیں ہے ان کو، تو یسوع کے نام کا پتہ نہیں ہے. اگر نام کا پتہ ہو کہ اس کے نام کا مطلب ہے گناہوں سے نجات دینے والا تو اس کو عیسیٰ تو نہ کہیں، کیونکہ عیسیٰ کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ گناہوں سے نجات دینے والا ہے. شاید پھر کوئی کہے کہ پھر میں وہی بات دہرا رہا ہوں. لیکن جس سچائی پر چلنا ہے، جو سچائی ہے وہ تو یسوع ہے، اور اس کو جانیں گے تو پھر محبت رکھ سکتے ہیں جی. اور تیسرا حصہ ہے آج کے پیغام کا آگاہی، اور یہ ہے 7ویں سے 9ویں آیت تک. کیوں آگاہی ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا پہلا حصہ ہے پہلی 3 آیتیں محبت اور سچائی. دوسرا حصہ جس پر ابھی ہم نے بات کی ہے 4 سے 6 آیت تک کہ سچائی کے ساتھ کیسے چلے. اور ابھی آگاہی ہے تیسرے حصے میں. آگاہی کیا ہے؟ کہ سچائی اور مخالفت.
سچائی کے ساتھ چلیں گے تو مخالفت پکی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ابلیس کی طرف سے ہے، بلکہ ان لوگوں کی طرف سے بھی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ تسی جو مرضی کر لو اسے ابلیس دیں گے. آپ جتنا مرضی ہمیں سمجھا لیں اسی نہیں مڑنا جی. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں کیا وہ کہتا ہے 7ویں آیت. کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے. گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے. اپنی بابت خبردار رہو تاکہ جو محنت ہم نے کی ہے وہ تمہارے سبب سے ضائع نہ ہو جائے بلکہ تم کو پورا اجر ملے. جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا اس کے پاس خدا نہیں. جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی. تو آپس میں محبت رکھنی ہے سچائی کی وجہ سے، پر سچائی کے ساتھ چلیں گے تو مخالفت ہوگی، اور مخالفت کے باوجود محبت رکھنی ہے. جب ابلیس نے ہوا کو بہکایا اور کہا کہ خدا نے تم سے جھوٹ بولا ہے، تم اس درخت کے پھل کو کھا کر کبھی نہیں مرو گے، تو اسے کچھ نہ کچھ تو کہنا چاہیے تھا نا ابلیس کو. کیا خیال کہ نہیں میں تم سے زیادہ خدا کو جانتی ہوں، کہہ سکتی تھی نا. خدا تو ٹھنڈے وقت پر ہم سے باتیں کرنے آتا ہے. کیا تیرے ساتھ باتیں کرتا ہے خدا؟ پوچھ سکتی تھی نا. پوچھا نہیں. تو وہ کیا کہتا ہے جی؟ کیوں ہم یہ آگاہی ہے سچائی سے محبت رکھیں، سچائی کے ساتھ چلیں. کیونکہ وہ کہتا ہے، لفظ بھی کیونکہ سے شروع ہوتا ہے آیت کا، 7ویں آیت کا. کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہونے کا اقرار نہیں کرتے. آج کل کی دنیا میں خواہ وہ اونلی جیزس ہوں جو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یونائٹڈ پینتیکاسٹل کہتے ہیں، خواہ وہ مسیحانک ہوں، ٹھیک ہے جی، خواہ وہ کوئی اور ہوں، لیکن وہ کیا ہیں جی؟ جھوٹے مسیح. کیا ہیں جی؟ مخالف مسیح. کیوں؟ کیونکہ یسوع کے مجسم ہونے کا اقرار نہیں کرتے. بہت لے دے ہوتی ہے کئی بار سوشل میڈیا پر، لیکن جب سامنے آنے کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں. کہتے ہیں اپنے آپ کو پادری ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو توحیدی مسیحی ہیں، پر ان کا ایک سرگودا میں پادری ہے عامر شہزاد توحیدی، وہ کہتا ہے یسوع ایک بت تھا. پھر کس بات کے خادم ہیں جی آپ؟ مخالف مسیح ہوئے نا. اور ہم بھی اتنے نکمے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جاتا نہیں اسے بات کرنے کے لیے. جب وہ اپنی طرف سے کوئی مناظرے کا انتظام کرتے ہیں تو کوئی ٹوٹے جے بشپ لب لیندے نے جنہوں نے عقل موت نہیں ہوندی، اور اس مناظرے کا جج غیر مسیحوں کو بناتے ہیں. اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی مسیحی کو بنا لے. غیر مسیح کیا فیصلہ کرے گا ایمان کے اوپر جی؟ اس کو کیا پتا ہمارا ایمان کیا ہے؟ تو کسی بھی کیپیسٹی میں آپ بات کریں، مخالف مسیح تب سے ہی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جی. اور ہر کسی کا ٹارگٹ پتہ کون ہے؟ پاکستان. ہر بدعت یہاں کا رخ کرتی ہے کیونکہ یہاں پنپنا آسان ہوتا ہے نا جی. ابھی تو پہلے تیار ہونے ہیں ساری گلاں سنن دی، بس نوٹ وہاؤ جی موڈ بن ہی جاتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے جی؟ گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے، ان کے درمیان میں بھی آپ نے سچائی پہ قائم رہنا ہے. اور 8ویں کہتی ہے اس کو شخصی طور پر وہ خبردار کرتا ہے، اپنی بابت خبردار ہو تاکہ جو محنت ہم نے کی ہے وہ تمہارے سبب سے ضائع نہ ہو جائے بلکہ تم کو پورا اجر ملے. یہ آیت جو پڑھی گئی ہے ابھی، اس کے توسط سے میں اپنے ان طالب علموں سے کہہ رہا ہوں جو بھاگ گئے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا نہیں ہے، خبرداری نہیں کی جی، بھاگ گئے ہیں. کسی نے پنجابی میں کہتے جنہیں لائی گلی وہ اٹھ چلی. ٹھیک ہے، ان کو کچھ خواب دکھائے گئے، سبز باغ دکھائے گئے، ان کو ہمارے بارے میں 2 الٹی سیدھی باتیں کی گئیں کہ انہوں نے ترقی کو نہیں کی تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تسی ٹھیک جی تہاڈے ترقی کر لیں، لیکن انہیں اجر نہیں ملنے والا جی. کیا ہو گئے؟ مخالف مسیح. اجر تو بہت دور کی بات ہے نا جی، انہیں تو زندگی بھی نہیں ملے گی نا. کیوں؟ سچائی پہ قائم نہیں گئے نا. اور سچائی پہ قائم نہیں گئے تو محبت کیسے رکھ سکتے تھے؟ تو وہ خبردار بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں 9ویں آیت میں، جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا اس کے پاس خدا نہیں.
تو وہ جو چھوڑ گئے ہیں، خواہ اس شاعر بانی کی ٹیبل کو ٹھوکر مار کے گئے ہیں، خواہ ان تعلیمات کو سننے سے گریز کرتے ہیں، کیا ہو گئے جی؟ آگے بڑھ گئے اپنی طرح سے، پر کیا ہوا؟ مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہے. ٹھیک ہے، اور جب مسیح کی تعلیم پر ہی قائم نہیں رہے تو کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی ان کے پاس اب خدا نہیں. جنہوں نے ٹیبل کو ٹھوکر ماری یا تعلیم پہ قائم نہیں گئے، ان کے پاس خدا نہیں. تو خدا نہیں ہے تو پھر کیا ہے جی؟ کیا ہے لائف؟ فضول ہی ہے نا جی خدا کے بغیر. اور ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن کے بارے زبور نویس کہتا ہے احمق نے کہا کوئی خدا نہیں. ہماری دنیا کا ایک بہت بڑا خدا کا خادم تھا، بردر اینڈریو سے کہتے ہیں، اسے بائبل سمگلر بھی کہتے ہیں. تو اس نے کہا جب میں نیا نیا خدمت میں آیا تھا تو کسی نے مجھے خدا کے بارے میں کہا کیا وہ میں تمہیں نا بتاتا ہوں کہ بائبل میں لکھا ہے خدا نہیں. تو وہ کہتا ہے مجھے اس نے نا زبور کی یہی آیت میرے سامنے کی بائبل میں سے، اور کچھ آیت کے حصے پر ایسے نا اوپر ہاتھ رکھ لیا. تو اس نے کہا دیکھو لکھا ہے کوئی خدا نہیں. تو میں نے کہا ذرا ہاتھ ہٹاؤ. تو ہاتھ ہٹایا تو لکھا تھا احمق نے کہا کوئی خدا نہیں. ویسے تو یسوع نے کہا کہ اپنے بھائی کو احمق نہیں کہنا، سزا ملے گی، لیکن جس کے پاس خدا نہیں اس کو احمق کہنے سے میرے خیال سے کوئی بری بات نہیں ہے. کیا خیال؟ جس کے پاس خدا نہیں وہ احمق ہے، عقل میں ہوتی نہیں ہے. اور ان کے لیے زیادہ افسوس جنہوں نے ہم سے سنا خدا کا کلام سچا سچا آمیزش کے بغیر، اور جنہوں نے ہمارے ہاتھوں سے بپتسمہ پایا، ان کے لیے اور مصیبت آئے گی کہ وہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے انہیں آدھی انجیل سنائی ہوگی، ساری سنائی ہے. اور جہاں میں نے دفتر میں کام کیا کارسپانڈنس کلب بلیٹن میں، وہاں سے جو ہم نے مضامین لکھے، جو تفاسیر لکھی، جو سوالوں کے جواب پرنٹ کیے، وہ سارے لوگ جن کے پاس ہمارے میگزین ہیں ان میں سے کوئی بھی ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے آدھی انجیل سنائی ہوگی، پوری سنائی تھی. ان میں سے کوئی بھاگا، یا ہمارے طالب علموں سے جو براہ راست ہماری کلاس میں آتے تھے ان میں سے بھاگا خدا نہیں ہے جی ان کے پاس، وہ کہتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے جیسے میں نے کہا لکھا ہے جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا اس کے پاس خدا نہیں. جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی. نجات جو ہے اکیلا بیٹا ماننے سے نہیں ملنے والی، نجات جو ہے باپ بیٹا اور روح القدس کو ماننے سے ملے گی. یہ میں اونلی جیزس والوں سے کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں باپ ہی بیٹا ہے، باپ ہی روح ہے، باپ ہی باپ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو سچائی کو چھوڑ جاتے ہیں وہ وہی ہو جاتے ہیں، ان کے پاس خدا نہیں ہے جی. یہ ہے آگاہی. نہ صرف مخالف مسیح کی تعلیمات سے بچنا ہے، نہ صرف ان کو جواب دینا ہے، بلکہ خبردار بھی کہنا ہے کہ آپ آگے نہ بڑھ جائیں بہت زیادہ کہ یسوع کو چھوڑ جائیں. اور پھر آخری حصہ ہے ہدایات دے رہا ہے. پہلے آگاہی ہے پھر ہدایات ہے. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، آگاہی کافی ہوتی ہے اور وہ ہدایات بھی دے رہا ہے. دیکھیں 10ویں اور 11ویں آیت. اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے گھر میں آنے دو اور نہ سلام کرو، کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے. کنی خطرناک گل نہیں؟ جگہ ٹھک 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 ایویں بھن جی دعا کرنی ہم آئے جی ڈرتے ہیں پادری صاحب بد دعا نہ دے دین جاندے جاندے، انہاں دی بد دعا نہ کی ہونا، انہاں آپ ہی بد دعا جانے بیچارے لعنتی. ٹھیک ہے جی، کہ جب کوئی یہوہ کا گواہ آتا ہے، جب کوئی اونلی چیز آتا ہے، جب کوئی مسیحانک آتا ہے، جب کوئی رسولی جلالی کا آتا ہے تو آنے دیں، نہیں آنے دیں وہ کہہ رہے ہیں. پر ہم اپنے رشتہ داریاں پالتے ہیں، ہمارے جو سوشل تعلقات ہوتے ہیں ان کو بحال رکھنے کے لیے اسی کچھ کہیں نہیں انہوں نے. ہمارے گھروں میں بیٹھ کر الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں ہم. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو کیا وہ کہتا ہے جی ہدایت کیا ہے؟ پہلی بات، اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے جو سچائی کی ہے، جو محبت کی ہے، جو اپنی تعلیم دے، جو ٹی آر پال دیاں گلاں کرے، وہ دے گن گائے، یا جو کوئی اور کسی کی بات کرے، تو کیا ہے جی اسے گھر میں آنے نہیں دینا. باہر سے بھی سلام 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 بھائی جی سلام بھائی جی بھی نہیں کرنا. اور آگے کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کیا ہے جی کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس خدا ہے
پر ہم ایسے شخص کو سلام کرتے ہیں تو اس کے برے کاموں میں شریک ہونے کی وجہ سے خدا ہم سے ناراض بھی ہو سکتا ہے جی، اور وہ ناراض ہو جائے گا تو آپ کو پتہ نہیں ہے، پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ جن کے ساتھ وہ خاموش ہو جاتا ہے ان کو پتہ ہے کہ اس کی خاموشی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو ہدایات ہیں جی، ایک تو مخالف مسیح کا مقابلہ کرنا ہے، پر گھر میں نہیں آنے دینا، سلام نہیں کرنی، باہر کہیں بیٹھے پارک میں یا کہیں اور ہوٹل میں یا کسی اور جگہ پر بات کرنی ہے تو گھر چ نہیں آنے دینا۔ اور پھر آئیے آج کا حاصل کلام پڑھتے ہیں۔ یوحنا کا دوسرا خط 12ویں آیت لکھا ہے، مجھے بہت سی باتیں تم کو لکھنا ہے، مگر کاغذ اور سیاہی سے لکھنا نہیں چاہتا، بلکہ تمہارے پاس آنے اور روبرو بات چیت کرنے کی امید رکھتا ہوں تاکہ تمہاری خوشی کامل ہو۔ وہ کہتا جی بیٹھ کے گل کریں گے، اور جب میں آؤں گا تو تم خوش بھی ہو جاؤ نا، کامل خوشی تمہیں ملے۔ بھائیوں کی محبت میں خوشی ہوتی ہے نا، کیا خیال، نفرت تو نہیں ہوتی نا، آباداری تو نہیں ہوتی نا، لیکن بھائیوں کی محبت سچائی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مسیحی زندگی میں اگر کہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی کبھی تو کبھی یوحنا کا یہ دوسرا خط نکال کے پڑھیے گا، باقی بھی خطوط پڑھیں، انجیل بھی پڑھیں۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں جی سانتے پتہ ہی نہیں مسیحی زندگی کیویں گزارنی چاہیے تو لکھے نا جی دیکھو کیویں گزارنی چاہیے، اور ہم وقتاً مختلف ذریعے سے خاص زبور پر میسج دیں یا انجیل مقدس سے یا بائبل کے کسی اور حوالے سے، تو کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ سچائی آپ تک پہنچے، خاص سچائی آپ کو کڑوی لگے، خواہ آپ سننا نہ چاہیں، خواہ ہمیں دبے لفظوں میں یا دل میں دو گالیاں دے دیں، بس سچائی تو ہم کوشش کر رہے ہیں جی، اور جب تک یہ سانس ہے رکھیں گے آپ کے سامنے، خواہ آپ کی ڈینامینیشن پر چوٹ لگتی ہو، خواہ آپ کے شخصی عقیدے پر چوٹ لگتی ہو، خواہ آپ کو لگتا ہو کہ ہوں سچائی سنی تو پھر میٹھے چول جمعرات بننے بند کرنے پینے، ٹھیک ہے جی، خواہ آپ کو یہ لگے کہ ہوں اگر سچائی تے چلے تو پھر ساڈی نکی کڑی نوں تے ماتا نکلی ہے تے ایدے نام دے اسی نام تے حلوا کیویں بننا گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پچھلے دنوں کافی مجھے لوگ ملے ہیں جو ہم سے فیلوشپ رکھتے ہیں لیکن ایسا کر رہے ہیں، اور انہیں کہا گیا کہ یسوع ماتا نہیں ٹھیک کر سکتا جی، کیا خیال ہے، یسوع تو پتا بھی ٹھیک کر سکتا ہے، کیا خیال ہے، تو آپ یسوع کے پاس آئے نا، ٹھیک کر دے گا، اس کے لہو میں قدرت نہیں ہے۔ بے شک ہمارے پادری صاحب کہتے ہیں طاہر جوید صاحب کے یسوع کے لہو میں شفا نہیں ہے، پر یسوع کے لہو میں سب کچھ ہے جی۔ ایک وقت آئے تو صحیح نا، اگر آپ کی ماتا نہیں ہٹتی تو پھر بتانا، اور ہٹ جاتی ہے تو پھر یسوع کے لہو میں شفا ہوگی، بلکہ ہے۔ تو آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم سچائی پر چلیں، ہم محبت کے ساتھ چلیں اور ایک دوسرے سے محبت رکھیں تاکہ ہماری خوشی کامل ہو۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے برکت دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں تو آپ انہیں اپنے عزیزوں سے بانٹ بھی سکتے ہیں۔ کامنٹ باکس میں ہم آپ کی مثبت تنقید اور قیمتی رائے کا انتظار کریں گے۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔